سورہ بقرہ آیت نمبر 49۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں دردناک عذاب دیتے تھے، یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس واقعہ میں یا اس بات میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑا امتحان تھا، آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تم کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعونیوں کو، فرعون والوں کو ہم نے غرق کیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اس کو دیکھ رہے تھے، اس کا معائنہ کر رہے تھے، نظارہ کر رہے تھے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ بات چل رہی تھی بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات اور احسانات کی۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے جو ان پر انعامات کیے، ان چیدہ انعامات کو اللہ تعالی یاد کروا رہے، اور چونکہ ڈائریکٹ خطاب اس وقت نبی یعنی نزول قرآن کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو یہود تھے، ٹھیک ہے نا، ڈائریکٹ تو ان کو خطاب ہے، اور ان کو خطاب کر کے ان کے آباء و اجداد پر ہونے والے احسانات کو یاد کرایا جا رہا ہے۔ گویا ان کے آباء و اجداد پر احسان ہونا گویا تمہارے اوپر ہی کیا ہے، احسان ہے، گویا تمہارے اوپر ہی کیا ہے، احسان ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں مثال کے طور پر کہ اب ہمارے آباء و اجداد مثال کے طور پر اگر کہیں ہندوستان میں تھے اور وہاں سے ہجرت کر کے یہاں پر آ گئے، اور اب ہم یا ہمارے آنے والی یا موجودہ نسلیں یا جناب وہ ایمان اور اس پر چل رہی ہیں، تو اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کروائی ہے یا سب، تو یہ اگر ہمارے والدین یا ہمارے آباء و اجداد پر اللہ تعالیٰ کے نام ہو، در حقیقت ہمارے اوپر بھی ہے۔ اگر وہ ہجرت نہ کرتے نہ ہوتے تو آج اللہ جانے ہم میں سے کون رنجیت سنگھ ہوتا، کوئی فلانا جناب اعلیٰ وہ کوئی گوپال رام ہوتا، پتہ نہیں کیا کچھ نام ہوتے، واللہ اعلم بالصواب۔ تو یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا ہے، یہ احسان جتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے اوپر، تمہارے آباء و اجداد پر جو ہم نے یہ احسان کیا، در حقیقت یہ تمہارے اوپر ہے۔ اگر اس وقت ہم ان کو مار دیتے یا ختم تمہاری نسل ہوتی، تم ہوتے نہ ہوتے،
تو یہ ان کے آباء و اجداد پر احسانات اور ان کو یاد کرا کر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے ایمان لے کر آؤ۔ اب وہ ان چیدہ انعامات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کا بتا رہے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ فرعون سے تمہیں کیا دی؟ نجات دی۔ محترم سامعین کرام، فرعون یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے وزیر اعظم یا صدر کے، اس کے لغوی معنی صدر یا وزیر اعظم کے ہیں، ٹھیک ہے نا، پرائم منسٹر کے۔ تو یہ جو فرعون ہے، یہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون چونکہ مصر کے جو بادشاہ تھے ان کا ایک لقب ہوا کرتا تھا، ان کا کیا ہے؟ لقب ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو فرعون تھا اس کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا نام تھا ریان نام تھا، اور وہ بڑا ہی نیک اور اللہ والا تھا کہ اس نے اپنی حکومت، اپنا اقتدار چھوڑ کے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا کہ آپ اس کو کیا کریں؟ سنبھالیں، اور ان پر ایمان لے کر آئے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان جناب اللہ وہ کیا کر دے؟ اقتدار کو چھوڑ دے اور اس طرح الگ ہو جائے۔ ورنہ آج کل آپ حضرات کے سامنے اگر کسی کو اقتدار سے معزول کر دیا جائے تو کیسے وہ تڑپتے ہیں اور کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، یہ ہم میں سے کسی سے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے کیا ہے؟ اقتدار یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا یہ، اور پھر اس سے آگے چل کر جناب اعلیٰ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا اس کا نام مصعب تھا، اور بعض حضرات نے اس کا نام بھی موسیٰ ذکر کیا ہے، لیکن زیادہ مشہور یہ مصعب ہی ہے۔ اور یہ انتہائی چالاک، شاطر اور عیار قسم کا کیا ہے؟ آدمی تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور یقین جانیے اس کی جو سیاسی چالیں یا سیاسی تقریریں ہیں نا، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو بعین ہی وہی تقریریں ہیں کہ ہمارے آج کل کے حکمران بھی انتخابات کے موقع پر، الیکشن کے موقع پر، ٹھیک ہے نا، وہی سیاسی تقریریں اور وہ سب کچھ جناب اعلیٰ کرتے ہیں۔ بالکل کوئی 19-20 کا بھی کیا ہے؟ فرق نہیں ہے۔ جس طرح اس نے لالی پاپ اور سبز باغ دکھائے تھے، اور ویسے جناب اعلیٰ ہمارے حکمران بھی ویسے ہی دکھاتے ہیں۔ خیر یہ الگ بات ہے۔ تو یہ فرعون جو ہے یہ ان کے اوپر کیا ہے؟ ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم ہے کہ بنی اسرائیل جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئے تھے تو اس وقت تقریباً ان کا پوری کوئی تعداد، مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی راؤنڈ اباؤٹ کوئی 72 یعنی 72 کے قریب ان کی تعداد تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام جو اس کے بعد تقریباً کوئی 400-500 برس بعد میں آئے ہیں، تو اس وقت اور جس وقت یہ نکلے تھے تو اس وقت ان کی تعداد لاکھوں میں کیا ہے؟ پہنچ چکی تھی، اچھا، اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا، چونکہ انتہائی ظالم اور ڈکٹیٹر قسم کا تھا، اس نے کیا کیا؟ اس کو کسی نے بتا دیا، کسی نجومی نے، جو اس وقت چونکہ جتنے بھی یہ بڑے بڑے بادشاہان ہوتے تھے انہوں نے اپنے ساتھ کوئی کاہن نجومی رکھا ہوتا تھا کہ وہ بتاتا، ہاں بھئی بتاؤ ذرا کیا ہونے والا، آج کا دن کیسا گزرے گا اور کیا ہوگا، یہ ہوگا وغیرہ ذالک، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے بتا دیا کہ بھئی تمہارا تمہارے سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تمہارے اس اقتدار کے سورج کو ڈبو دے گا، یعنی تمہارا یہ جناب اللہ سارے اقتدار تمہارے اقتدار کے لیے کیا ہے؟ خطرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے خود کوئی خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر انہوں نے کیا ہے؟ یہی بتلائی تھی۔ بہرحال خواب دیکھا ہو، اس کی تعبیر یہ بتلائی ہو، یا نجومیوں نے جناب اپنا کوئی ذائچہ وغیرہ بنا کر اس کو کوئی بتا دیا ہو، تو فرعون نے اس زمانے کے اندر ایک صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا کہ، اور اس نے ایک ڈپارٹمنٹ کیا ہے؟ عورتوں کا اسپیشل وومن ڈپارٹمنٹ بنا دیا کہ تم نے لوگوں کے محلے کے اندر اور اس طرح تم نے گشت کرنی ہے، CID کرنی ہے کہ کہاں کون سے بچے پیدا ہو رہے ہیں اور کیا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تم نے وہ بتانا ہے، اور اس کو وہ کیا کرے؟ اس نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا تھا کہ اس کو کیا کر دو؟ ذبح کر دو، یہ کیا کر دو؟ ذبح کر دو۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فرعون کے زمانے کے اندر جو ذبح ولد ہے یہ 2 مرتبہ ہوا ہے، یہ 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جب اس نے یہ آرڈیننس جاری کیا تھا اس وقت ہوا، اور ایک اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل گئی اور انہوں نے
فرعون کو تبلیغ کرنا شروع کیا، اور اس وقت بھی اس نے کیا یہ ایک حکم یہ جاری کیا تھا۔ بہرحال جب اس نے یہ حکم جاری کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہارے بچوں کو انہوں نے کیا کیا، ذبح کیا۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں، امام ابی سعود نے اپنی تفسیر ابی سعود کے اندر جو نقل کیا رحمہ اللہ نے، کہ تقریباً 90,000 کے لگ بھگ بچوں کو قتل کیا ہے، اور بعض حضرات نے تقریباً 12,000 کا ذکر کیا ہے۔ گویا کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ منیمم جو ہے وہ 12,000 تھے، اور میکسیمم کوئی 90,000، 12,000 سے لے کر 90,000 تک بچوں کو اس نے کیا کیا ہے، قتل کیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، آپ تھوڑا سا تصور کریں کہ ان ماؤں پر کیا گزرتی ہوگی کہ جن ماؤں کے سامنے جناب اعلیٰ بچے کے چھوٹے کو جناب اس کے سامنے گردن اس کی کیا ہے، چھری چلا کر ذبح کر دی جائے، ٹھیک ہے نا، کیا اس کی ماں کے اوپر کیا گزرتی ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، ہم اس کا تصور نہیں کرتے۔ اور حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ کئی یعنی جو عورتیں تھیں وہ جو اس پریگنسی کے اس ٹائم پیریڈ سے گزرتی تو وہ اپنا یہ کیا کر دیتی، ضائع کر دیتی تھی، کہ بجائے اس کے کہ وہ ہمارے سامنے جہاں ہمارے بچوں کو ذبح کریں، اس سے بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو کیا کر دے، اس سے فارغ ہی کر دے، ختم کر دے۔ تو بہرحال کئی حمل انہوں نے ضائع کیا اور اس طریقے سے۔ خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس احسان کو یاد دلا رہے ہیں کہ یسومونکم سوء العذاب، کہ وہ تمہارے اوپر اتنا سخت عذاب، تمہاری تو زندگی غلاموں سے بھی کیا ہے گئی گزری تھی، غلام تو نا بھی کام لینا، بگار لینا ہے، کام لینا، یہ کرو وہ کرو، تو تم تو اس سے بھی گئے گو، تو وہ تم سے کام بھی لیتے تھے، گویا کہ یوں کہہ لیجیے کہ وہ کام بھی لیتے تھے اور جوتے بھی مارتے تھے، ٹھیک ہے نا، جوتے بھی مارتے تھے، تمہارے بچوں کو وہ کیا کرتے تھے، ذبح کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو کیا کر چھوڑ دیتے۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ عورتوں کو اس وجہ سے چھوڑ دیتے کہ فرعون نے کہا تھا کہ جب یہ عورتیں ہوں گی نا تو یہ ہمارے یہ گھروں میں نوکرانی کے طور پر کام آئیں گی، ہمارے گھروں میں کام کاج کریں، گویا ماسیاں بن کے ہمارے گھروں میں کیا کریں گی، کام کریں گی۔ تو اس اعتبار سے جناب انہوں نے چھوڑ دیا، اور دوسرا اس کو عورتوں سے کیا، بچیوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے اس نے جناب اللہ وہ کیا ہے کر دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر تدبیر جو ہے وہ تقدیر پر کیا ہے غالب، تقدیر جو ہوتی ہے وہ تدبیر پر کیا ہے غالب آ جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ جس فرعون نے جناب اللہ وہ کیا کیا، بچوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فرعون کے گھر کے اندر جناب اللہ کیا ہے، اس بچے کو پال کر دکھایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیے کہ جس کو ہمارے اردو کے اندر ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ چراغ تلے اندھیرا، تو اسی گھر کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کو کوئی 1 مہینہ 2 مہینے نہیں، کئی سال جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر جناب اللہ اس کی آغوش کے اندر اور اس کے خرچے کے اندر کیا ہے پلتے رہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جناب اللہ وہ کیا کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر یہ جو قتل اللہ تعالیٰ اس کو دے کہ ہم نے جناب اللہ پھر تمہیں کیا دی، اس ظلم سے کیا ہے نجات دی۔ اکبر الہ آبادی رحمہ اللہ، آپ حضرات نے سنا، ایک بہت مشہور شاعر گزرے اور بڑا تنزیہ کیا کہتے ہیں بسوقہ شاعری بھی کیا کرتے تھے، اور ان کا بڑا مشہور شعر آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کیا یوں بچوں کے قتل کر کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو فرعون نے بچوں کو قتل کر کے اپنے جو ہے نا وہ بدنامی مول لی ہے، یہ کوئی کالج یونیورسٹی کوئی کالج بنا لیتا، بچے ادھر داخل، ان کا ذہن بگڑ جاتا، تو یہ خود بخود ہی ساری چیزیں کیا ہے ختم ہو جاتی۔ تو بہرحال اس نے کیا ہے ایک طنز کیا ہے، اور حقیقت بھی ایسی ہے کہ آج ہمارے بچے بھی ہمارے سامنے ذبح ہو رہے ہیں اور ہمیں اس کا شعور تک نہیں ہے۔ ہمارے بچے ہمارے سامنے کیا ہو رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، اغوا ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ہمیں جناب اس کا شعور تک نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کیا، یقین جانی آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہمارے بچے جناب اللہ صبح سے لے کر شام تک وہ جناب واٹ از دس اور یہ انگریزی لٹریچر اور یہ سارا باتیں، جس کی وجہ سے ان کا طور اطوار، رہن سہن اور ان کا کلچر وہ سب جناب اللہ وہی ہے، دین جو ہے ان کی زندگی میں برائے نام رہتا چلا جا رہا ہے۔
صحیح نا. ہم اتنی ایفرٹ جناب والا ان کی دینی اقدار اور اس کے لیے نہیں کرتے جتنا جناب والا ان کے وہ یہ جو اسکول اور یہ اس طرح کی ہے اور اس قسم کے اس کے لیے. یہ ہمارا ایک المیہ ہے، اور افسوس یہ ہے کہ ہم اس المیہ سے جان بوجھ کر کبوتر کی طرح ہم نے کیا ہے آنکھیں بھی بند کی ہوئی. بہرحال اللہ ہی ہمارا حافظ ہے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے کیا ہے ایک بہت بڑی کیا ہے آزمائش تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس سے کیا ہے نجات دی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. اچھا، ایک تو تمہیں وہ بچوں کا ذبح ہونا وہ اللہ تعالیٰ ہو گیا اور سب کچھ، پھر وہ جناب علیہ صدارتی آرڈیننس واپس ہو گیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب بچوں کو کیا قتل کرنا. پھر اس کے بعد جناب علیہ کیا ہے یہ مزید ظلم و ستم ہونا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، اور مفت کا بگار میں ان سے کام لیتے، پیسے بھی نہ دیتے، اور اس طریقے سے. اب یہ جناب علیہ تنگ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قرآن مجید میں آگے پڑھیں قالوا اوذینا من قبل ومن بعد، کہ اے موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا کہ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم بڑی تکلیف میں تھے، تیرے آنے کے بعد بھی تو تم اللہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہہ رہے ہو، تو ہم جناب اسی تکلیف کے اندر ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہیں عن قریب اللہ تعالیٰ اس سے نجات دیں گے. چنانچہ ایک وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا یہ وحی آئی کہ موسیٰ علیہ السلام وَأَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، کہ یہ میرے سارے ان بندوں کو کیا ہے راتوں رات لے کر کیا ہے تم چلے جاؤ. اب حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے مشورہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہم اس طرح چلے جائیں یا ہم ان فرعون یا ان کو بتائیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ چپکے سے نکل گئے، کوئی بتایا نہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم ظاہر کام کرنے جاتے تھے تو ان کو کہا کہ بھئی کل یا فلاں ہمارا جناب چھٹی، ہم نہیں آئیں گے، ہمارا کوئی فنکشن ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارا کوئی تہوار ہے، تو کیا کہتے ہیں ہم اس میں شریک ہوں گے، کل ہم نہیں آئیں گے. تو اس طریقے سے انہوں نے جناب بتا دیا. اور پھر جناب وہ بعض روایات کے مطابق کہ انہوں نے وہ جو آل فرعون تھے جو کام کرنے والے یہ بنی اسرائیل، انہوں نے ان سے زیورات بھی لیے کہ ہم نے فنکشن جانا ہے. اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ساری ان کو نہیں بات بتائی تھی کہ بھائی جناب واپس نہیں آنا یا کیا، اس طریقے سے بہرحال وہ زیورات یہ لے کر چلے گئے. اب ایک دن گزر گیا، اگلی رات بھی گزر گئی. ان کو یہ خدشہ سا ہوا کہ بھائی یہ سارے ہی چلے گئے ایک دم سے اور ان کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے. دن گزر گیا، رات گزر گئی، چلو اگر فنکشن تھا تو دن کا تھا نا، رات کو تو واپس آ جاتے، ان کی کوئی سو بو ہی نہیں ہے، کدھر کو نکل گئے. اب وہ جناب فرعون کو بتایا، فرعون جناب نے کہا کہ وہ لگتا بھاگ گئے کہیں. دیکھو اب اس نے جناب وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو اکٹھا کیا کہ بھائی کیا ہو گیا، کدھر چلے گئے، کہاں ہیں، ٹھیک ہے نا، ذرا حرکت میں آؤ، فوج کو تیار کرو، ان کا پیچھا کرو، تعاقب کرو، ٹھیک ہے. اب جتنی دیر میں جناب فوج لشکر اکٹھا ہوا، ایک دن مزید کیا ہے مل گیا. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو لے کر مصر سے کیا ہے چل پڑے. چلتے آگے جناب دریائے قلزم، بحیرہ قلزم جو آج بھی ہے وہاں پر کیا ہے آگے راستے میں. اب ادھر سے فرعون بھی جناب وہ مطلب ہے کہ ایک ایمرجنسی نافذ ہو گئی، اور ایمرجنسی کے اندر وہ سارے جناب پورا لشکر. اور ایسا دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وجہ ہمارے اردو کا ایک محاورہ بھی ہے نا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ شہر کی طرف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب اللہ تعالیٰ نے اب اس کی موت لکھی ہوئی تھی، اب اس کو انجام دینا تھا، تو اب وہ ایک بھی پیچھے نہیں رہا. سارے فرعونی جناب A to Z سب نکل کے آئے کہ نہیں سامنے چلے، یہ ہمارا قومی جناب وہ کیا ہے نقصان ہے، سب ان کے پیچھے چلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انتظام ایسے کرنے تھے. اب ادھر صورتحال یہ تھی کہ آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر. اب جناب قوم جو تھے یہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والے، یہ تو گھبرائے. انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ اج تو مروا چھڑے ہے، ٹھیک ہے، پنجابی میں جیسے اج تو سنو مروا چھڑے، انا لمدرکون، ٹھیک ہے نا، اب تو آج تو ہم پکڑے گئے. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی ہے اور نبی کا ایمان، اور یہ تو کوئی اور فرمایا کہ نہیں، قال کلا ان معی ربی سیہدین، ایسی کوئی بات نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، ان قریب وہ کوئی ایسی صورت میں. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر کیا ہے وحی نازل کی، اور اس وحی کے اندر فرمایا ان اضرب بعصاک البحر، اس کو جناب لاٹھی کو سمندر کے اندر کیا ہے ماری ہے، سمندر کے اندر مارے. بعض روایات کے مطابق ایک مرتبہ ماری تو 12 راستے بن گئے، اور بعض روایات کے مطابق جناب کیا 12 انہوں نے کیا ہے اس طرح ماری، تو 12 کے چونکہ 12 قبیلے تھے، 12 راستے کیا ہے بن گئے. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ
طریق کالطود العظیم، فرمایا کہ بڑی بڑی موجیں جو تھیں وہ ایسے راستے کیا ہے بن گئے. اور اس طریقے سے روایات کے مطابق یہ آتا ہے کہ بیچ میں کھڑکیاں اور روشن دان بھی کیا ہے بن گئے کہ وہ پار ہوتے وقت ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. جیسے عموماً بچے ہوتے ہیں نا، کوئی ایک چیز ہوتی تھا چمتے ہی تھا، دیکھ رہے ہو نا، ہم بھی جا رہے ہیں، تم بھی آ رہے ہو. اس طرح کھڑکیاں اور راستے ہی جناب اللہ وہ کیا ہے بنے ہوئے تھے. اب یہاں سے گزرے. اب فرعون نے جناب اللہ وہ کیا ہے وہ سارا کچھ اس کو دیکھا کیا، وہ بھی جناب اللہ وہ اس طریقے سے آ گیا اور فرعون اور اس میں غرق ہو گیا. انشاءاللہ ما بقیہ کل اس کے حوالے ذکر کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ عزیز ہمارا یہ درس جو ہے یہ کل بھی قرآن مجید درس کو ہوگا، اور جمعے والے دن انشاءاللہ عزیز پھر ہماری چھٹی ہوگی. نہ درس حدیث ہوگا نہ ہی قرآن مجید کا انشاءاللہ العزیز.